الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ من مقام ابراہیم مصلی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج کا ہمارا جلسہ ابو الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ پرعظمت میں نذرانے عقیدت و غلامی پیش کرنے کے لیے منعقد ہے۔ ابھی آپ نے مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری چشتی صاحب سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات طیبہ سماعت فرمائے۔ چند باتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں۔ تو اسی لیے مختلف نظریات، مختلف خیالات آپ کو ملیں گے۔ اب یہودی تو ہمیشہ، نصرانی تو ہمیشہ اسلام کے دشمن ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے ایسی باتیں گھڑی ہیں۔ اب ان کے پاس تو کوئی کتاب باقی نہیں رہی، خالی زبور ہے، لیکن اس میں بھی ہے نہیں وہ، اور انجیل ہے اس میں بھی کچھ نہیں ہے، توریت ہے
اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے. تو اب انہوں اپنی طرف سے جب چاہے اس کے ورسز بدلتے رہتے موقع بہ موقع، لیکن مانتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں مانتے، ایوب علیہ السلام کو مانتے ہو. تو یہ کانٹروورسی جو ہے شروع سے چلتی آ رہی ہے، جس میں جو لوگ جو ہے مغربی ممالک میں رہتے ہیں اور مختلف یہ جو ہے یہ لوگ گئے کمانے کے لیے. اب ان کے عقیدوں کو، ان کے کتابوں کو پڑھ کے انہوں ڈاؤٹ میں آتے، انہوں چاہتے کہ تمہارے اندر ڈاؤٹ آ جائے. اب یہاں تو وہ لوگ لکھتے کہ ہے جو قربانی کا معاملہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتا، وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے تعلق رکھتا. ایسا گڈ مٹ کر دیے. تو اب یہ جو لوگ مختلف ڈاؤٹس تو اتنی ہمارے کو تکلیفیں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ یہودیوں کا کام ہی ہے اور عیسائیوں کا کام ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف دینا، مسلمانوں کی روایتوں کو بدلنا، اور وہ ازلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں. تو ان کی کتابوں میں جو مختلف روایتیں آتی ہے، تو اب یہ نئی پوت کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان لوگوں کو قرآن اور حدیث پہ بھروسہ نہیں ہے. توریت، انجیل، وہ اب ان کو بڑا شوق ہے انجیل پڑھنے کا، یہ ورسز، اس کے ورسز پڑھو، اس کے ورسز پڑھو. ارے بھائی جب قرآن پاک آ گئی اور ہم سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم کو کسی پیغمبر پر ایمان لانا ہے کہ پیغمبر ماننا ہے، نبی ماننا ہے، مگر آخری نبی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے. تو ہم جب بھی دیکھیں گے قرآن پاک دیکھیں گے. ابھی یہ جو حدیث پاک میں آیا، ابھی ہمارے باقر صاحب بولتے بولتے رک گئے. آپ دیکھیے قرآن سے خود اس کا رد ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کہا. میں بھی ادب سے نہیں بول رہا ہوں، 3 مرتبہ جب یہ آپ نے سنا نا، مگر قرآن کیا بولتا؟ انہو کانا صدیقا نبیا. وہ تو صدیق سچے نبی ہیں. تو یہ تمہاری سمجھ کا پھیر ہے. تم ایسا سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا، لیکن انہوں نے جو کہا وہ حقیقت ہے، تمہاری سمجھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مصر میں، وہ بادشاہ مصر جو حضرت سارہ سے آپ کی جو ہے شادی ہو چکی تھی، جب مصر پہنچے یہ واقعے کے بعد، ابھی نے پوری آپ نے واقعہ سن لیا نا ہمارے باقر صاحب سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈالا گیا، آگ گلزار کیوں بن گئی. تو جب حضرت سارہ علیہ السلام سے شادی ہو گئی، آپ وہاں سے نکل گئے، اس علاقے سے حکم ہوا تو مصر پہنچے. تو مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ کسی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا اور اس کے شوہر کو قتل کر دیتا تھا اور اپنے قبضے میں رکھ لیتا تھا خوبصورت عورتوں کو. اس کی یہ جو ہے نا قانون بنا لیا تھا انہوں نے، بڑا ظالم تھا. تو جب وہاں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ بات ایسی ہے، جب وہ پوچھے تو تم ایسا کہنا، مجھ سے پوچھا تو میں یہ کہنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچے، انہوں نے دیکھا حضرت سارہ کہتے ہیں شہزادی کو، حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، ایسی خوبصورت تو نبی کی بیوی. ہاں، تو اس نے حضرت سارہ کو اپنے قبضے میں کر لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بہن ہے میری.
حضرت سارہ سے پوچھا تو میرے بھائی ہے بولے. تو حضرت سارہ جو ہے رشتے میں بہن بھی ہوتی تھی حضرت ابراہیم کی. رشتے داری میں شادی ہوئی اور پھر آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لا لیا. تو ایمان لانے کی بنیاد پہ دینی طور پہ دینی بہن بھی ہو گئی. اب یہ کہاں رہی بات؟ تم سمجھ رہے سرکار تمہاری نسبت سے کہہ رہے ہیں، تم ایسا سمجھ رہے کہ انہوں نے ایسا کہا، لیکن اگر تم اس کے راز کو کھولیں گے تو بات تو سچی ہے. تو اس لیے آپ نے کہا. مگر ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا دونوں جہاں نظروں کے سامنے لا دیا تھا. اللہ نے حضرت ابراہیم، اب قرآن پڑھیے، قرآن کی آیتیں دیکھتے جائیے کیونکہ وقت نہیں ہے. اگر آیتوں کو کوٹ کرتے ہوئے تقریر کی جائے تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا بتا دی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ساری کائنات بتا دی تو پھر رسول اللہ سے چھپائیں گا؟ جبکہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں، یہ ہم کو ماننا ہے. تو آپ کے سامنے کیا ہوا معلوم؟ حجابات اٹھ گئے. حضرت سارہ کو اس نے کہا کہ اپنی جو بھی تھی وہاں محل میں ان سے کہا کہ ان کو بناؤ، سنگار کرو، ان کو میک اپ کرو، میرے سامنے پیش کرو. حضرت سارہ کو. اب حضرت سارہ جب میک اپ کری تو حضرت سارہ تھی، جب بناؤ سوار ہوا تو اور حسن چھلکنے لگا. تو آپ کے منہ سے نکل گیا کہ اگر میرا خاوند دیکھیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے مجھے. تو وہ جو بناؤ سنگار کرنے والی تھی انہیں بولی کہ یہ تمہارے خاوند ہے؟ بولے ہو. تو پھر تم ایسا کیوں بولے؟ تو بولے وہ نبی ہیں، اگر میں بول دوں تو انہیں نبی کو جو ہے قتل کر دیں گا تو میں نبی کے قتل کے جرم میں مجرم ہو جاؤں گی. تو وہ بھی سمجھ گئی، متاثر ہو گئی اس بات سے متاثر ہو کر انہوں نے ٹھیک ہے. جب بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو بادشاہ جب آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ چھل ہو گیا، زمین قدموں کو پکڑ لی، نہ آگے بڑھ سکا نہ ہاتھ ہلا سک رہا. ارے وہ توبہ اللہ کیا. اب اپنی زبان میں دکنی میں ہو رہا ہوں میں، توبہ اللہ کرا. تو پھر جو ہے چھٹتے ہی انہیں بولا اتفاقاً ہو گیا ہوں گا. پھر ہاتھ بڑھایا، پھر ویسی ہو گیا، پھر توبہ کیا، پھر چھوٹا. اللہ ایسا ہمیشہ اللہ ہر ایک کو 3 مرتبہ موقع دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپا لیتا ہے. تو ہاتھ بڑھایا، پھر ویسی ہوا، پھر تیسری مرتبہ ویسی ہاتھ بڑھایا، چل ہو گیا. اب پریشان ہو گیا، پریشان ہو کے معافی چاہنے لگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، معافی چاہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، حضرت سارہ علیہ السلام نے معاف کر دیا. تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی بکریاں دیا، کئی پیسے دیا، اور اپنے خاص محل کی جو شہزادی تھی حضرت حاجرہ کو کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، محل کی شہزادی کو تمہارے ساتھ کنیز بنا کے بھیجتے ہوں. وہ بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا ہے، وہ شہزادی ہیں، وہ بھی جو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہوتی ہیں، حضرت بی بی حاجرہ. تو وہ بھی بڑی خوبصورت تھی. تو بولے نہیں، اس کی یہی ہے کہ جو میری غلطی کا کفارہ ہے، میں نے جو کیا ہے، اس کی میرے کو یہی ہے کہ میں تمہارے کو یہ بہترین چیز پیش کروں. دیکھیے آپ، ہاں اگر اس کے قانون کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسی بات کہی تھی تو انہیں تو سزا دینا تھا، سزا نہیں دیا، انعام دے رہا. یہ ہے نبی کا کمال، یہ ہے نبی کا معجزہ. تو حضرت حاجرہ کو لے کر سر ایک تفصیل ہے، مگر اب میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، وقت کم ہے.
ابھی واقعہ ہمارے مولانا باقر صاحب صدیقی نے جو بیان کیا اس پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آذر، وہ آپ سن لیے آذر کون تھا، اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مسلمان نہیں بولنا چاہیے برسوں سے، بلکہ ابتدا ہی سے ہمارے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حقیقی باپ نہیں ہے، عرفی باپ ہے. یعنی چچا کو بھی ابھی کہا جاتا ہے عربی میں. آپ عربی پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، اس میں قرآن کے دلائل کافی ہیں. جب ماں باپ کے سگے ماں باپ کا قرآن میں ذکر آیا تو ولد آیا ہے، ولد، والد. قرآن کی وہ آیتیں بھی ہیں موجود. اب یہاں پڑھتے نہ لکھتے، وہ مشہور کرتے. تو آذر جو تھا نا، وہ بدھ بنانے والا بہترین صنعت کار تھا ان کا چت. اور آذر کے ساتھ ہی رہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بہت ہی قربت تھی آذر کی. یہ بت تراش بہترین بت تراش تھا، بہترین اسٹیچوز بناتے تھا. یہ رئیس تھے، انہیں بت گری کرنا ان کا پیشہ تھا. جتنے لوگ ہیں بت ان سے خریدتے تھے اور ایسے ایسے بت تراشتے تھے. تو حضرت ابراہیم بچپن سے ان کے ساتھ رہتے تھے. اب روایت مختلف ہے. اب باقر صاحب نے کہا کہ ان کے والد نے یہ کہا، اور بعض روایت میں آ کے آپ کے والد کا وصال ہو چکا تھا، ایسی روایتیں بھی آتی ہیں. تو آذر ہی ان کے ساتھ آپ رہتے تھے پہاڑوں میں، اس میں جب پتھروں کی زمین میں. تو وہ ابراہیم کے ایک معنی بھی وہ بھی آتے ہیں. تو وہ جو ہے نا بت تراشی میں اسی میں تھے جو بچپنے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن آپ نے اپنے چچا کو بھی کہا کہ یہ تم جو کر رہے ہیں، میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، عربی میں عبارت کچھ اور ہے. کہا کہ جو تم جو ہے اپنے ہاتھ سے بنا کے تم بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس سے رک جاؤ، یہ تمہارے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. سمجھایا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نہیں سمجھے تو آپ نے کہا کہ رک جاؤ، ان کو مت مانو. تو آذر چڑ گیا، چڑ کے کہنے لگا تم اگر ہمارے بتوں کو برا کہیں گے تو یہ مفہوم ادا کرو میں آیت کا، اگر ہمارے بتوں کو برا کہیں گے تو میں تمہارے پہ سنگباری کروں گا، پتھر سے ماروں گا تمہارے کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، آیت ہے یہ، میں آیت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور تم چلے جاؤ میرے پاس سے. دیکھیں آپ، بھتیجا، جب بھتیجے نے حق کی دعوت دی تو چچا قبول کیا، اور اتنا انٹیمیسی تھی. سمجھ رہے آپ، حق وہ ہوتا ہے میرے دوست، آپ کا چچا نہیں مانتا، آپ کا اب تو باپ بھی نہیں مانتا، حق پہ ڈٹے رہنا. مگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بچپنے سے رہتا ہوں، میرا رشتہ دار ہے، میرے باپ کا سگا بھائی ہے، میں ان کے ساتھ کھایا پیا ہوں، ان کے ساتھ رہتا بستا ہوں. ہاں، یہ سب دیکھے حضرت ابراہیم نے چچا کو چھوڑ دیا. کہا تم گمراہ ہے، تم بھی گمراہ، تمہاری قوم بھی گمراہ، تمہارا ایسا واسطہ ہی نہیں میرے سے. مخالفت شروع کر دیا. سمجھے؟ اب ہم لوگ خلاخما ملا رہے ہیں کلمے کی بنیاد پر رہ کے بول کے. وہاں اللہ کے دشمن کو چچا بھی ہو تو چھوڑ دینا، اور پھر وہ لوگ آپ سے وہی کرتے ہیں. آپ کتنی بھی ان کے ساتھ مروت کرو، آپ کتنی بھی ان کے ساتھ محبت کرو، آپ کتنے بھی ان کے کام آؤ، لیکن وہ آپ کی مروت نہیں کرتے. انہیں آذر کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم کو کہ میں پتھر ماروں گا تمہارے پر، تم اگر میرے بتوں کو بولیں گے. تو یہ ان کی پرانی روش ہے. آپ کہاں گھس رہے ان کے پاس؟ حضرت ابراہیم نے جو درس دیا ہے اس کو تھام لیں گے تو ایمان بھی صحیح رہے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا. اب ہم کو نہ کوئی برا. اب اسی سے آپ حضرت ابراہیم نے کہا تف ہے تم پہ. کہا نا، ابھی آپ سنے نہیں سنے؟ کانا صاف ہے آپ لوگوں کے؟ تف بولے کہ نہیں بولے؟ تف ہے تم پہ. بولو تف کس کو بولتے؟ کب بولتے اپن؟ ابھی تف بولنا برا ہے نا، کسی کو بول کے لوگو تف ہے تم پہ بول کے کتنا لڑنے کو آتا. تو حضرت ابراہیم مروت کرے، تف ہے بول دیے، افسوس ہے تف ہے تمہارے پہ.
लानती हो तुम बोलने की बात, तुफ है तुम्हारे पे। तुफ कब बोलते? जब किसी को दूर करते, बुरा समझते। तो पता चला जो लोग गुस्ताखे रसूल हैं, जो लोग गुस्ताखे नबी हैं, जो लोग गुस्ताखे सहाबा हैं, जो लोग गुस्ताखे अहले बैत हैं, जो लोग गुस्ताखे औलिया हैं, जो गुस्ताखे अल्लाह के, उनको तुफ बोलना, बुरा बोलना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। कुरान से बात करो भैया, समझे? किधर आप लोग आए? तुफ है, अल्लाह जिक्र कर दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन पर तुफ कहा। तो फिर जब हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को तुफ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? साहबा के गुस्ताख को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अहले बैत के गुस्ताख को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? औलिया के गुस्ताखों को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हजरत इब्राहिम ने रिश्तेदारी का ख्याल किया, ये कमाल है हजरत इब्राहिम का, ये हजरत इब्राहिम की साबित कदमी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि इब्राहिम का किताब में जिक्र करो, और अल्लाह ने कुरान में कहा कि इब्राहिम के किस्से को बयान करो। ये हम जो बयान करके अल्लाह के हुक्म का हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी करने के लिए, ये जिक्र हजरत इब्राहिम का, ये अल्लाह का हुक्म है कि मेरे इब्राहिम का जिक्र करो लोगों के साथ। इसलिए सरकार दो आलम ने भी उनकी सुन्नतों को रखा। हजरत इब्राहिम ने बहुत इम्तिहानात दिए हैं, बहुत आजमाइशों से गुजरे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसलिए अल्लाह ने उनको खलील कहा, अल्लाह ने उनको इमाम कहा, अल्लाह ने उनके खदमों को आज तक कायम रखा है। वत्तखीज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खुदू में मैमनत मुबारक को अपनी सजदा गाह बनाओ। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम बड़ा आला और फा है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कई आजमाइशों से गुजर के अल्लाह के हर इम्तिहान में आला से आला कामयाबियाँ हासिल की। तो अल्लाह ने कहा कि उनका जिक्र करते रहो, उनकी याद मनाते रहो, उनकी अज़मतें बयान करते रहो, उनके किस्से बयान करते रहो। और हमको ये दर्स मिल गया कि मुखालिफ तौहीद का मुकाबला करो, चाहे तो तन्हा हो, अल्लाह की मदद आएगी। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, ईमान होना ईमान। आज भी हो जो इब्राहिम का अमल नहीं बोला, अमल नहीं बोला, क्या बोला गया? आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्तां पैदा। ईमान है असल ईमान। अगर ईमान मजबूत है तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमको भी कामयाबियाँ मुरादें हासिल होती है हमारी। ये बात मिल गई, समझे? इसलिए कुरान पढ़ो भाई, बोलता हूँ मैं, कुरान इस अंदाज से पढ़े, अहले सुन्नत जमात के अंदाज से पढ़े तो आपको समझ में आता कि ऐसे गुस्ताखों को बुरा बोलना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए, रिश्तेदार भी हो तो उनसे हट जाना चाहिए, जैसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने डट के मुकाबला करके बताया। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तो इतना आला मुकाम है कि कोई नमाज हमारी उन पर दुरूद पढ़े बगैर नहीं होती। अब इससे बढ़ के क्या? हज़रत इब्राहिम का इसलिए ज़िक्र करना है, इसलिए हज़रत इब्राहिम के तज़किरे हैं, क़ुरबानी भी उनकी है। और अहम बात आपके गोशे गुज़ार तवज्जो आपकी, हमारे मैं जो है अपने दलाइल में कि हम जो बुरा बोलते हैं किसी को तो क्यों बोलते हैं। अब आप देख लीजिए, वो अभी गिरगुट का, चिपकली का जिक्र बाखर साहब करे, हदीस पढ़ के सुनाए ना आपको। अब अभी लोगों को आपको यकीन नहीं आता भाई, वो गिरगुट को मारे तो आप तो बोले एक रोटी का सवाब है। बात हदीसों में आया कि 100 नेकियां मिलती है गिरगुट को मारने, एक ज़रब में मार दे तो 100 नेकी, उसके बाद दूसरी मारे तो उससे कम नेकी, उससे तीसरी मारे तो उससे कम नेकी। हाँ, क्यों 100 नेकी ज्यादा है? दुश्मन को फौरन वार करना। क्या समझ किधर गई, क्या घास चलने गई तुम्हारी? अब देखो गिरगुट है इतना सर का जानवर, अब उसकी ऐसी दुश्मनी पकड़ ले कि अल्लाह तो रब्बुल आलमीन है ना जी, अल्लाह तो रहीम और रहमान है ना, ये कैकू, और सरकार रहमतुल आलमीन है ना, ये जिक्र कैकू कर रहे हैं। अच्छा ये बोलो मेरे को, वो गिरगुट वो तो उस जमाने का करा, ये गिरगुट करा क्या? बोलो आप, समझ में आ रही बात?
وہ دور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور کا گرگٹ کرا، لے جا کے پھونکا، چپکلی اس دور کی کری، یہ دور کی چپکلی یہ دور کے گرگٹ کرا. کیا جیسا بولتے نا انہیں کرا تھا انہوں کرے کیا؟ ہاں دیوبندیوں کے علماء کرے تھے، آج کل کے تبلیغی جماعت والے آج کل کے لوگ کرے کیا؟ تو کرے ورے نہیں، اس نسل سے ہے. اب یہ نسل کو رکھنا ہی نہیں ہے، ایسی دشمنی پکڑنا ہے. پتا چلا کہ گستاخوں کی دشمنی نسل در نسل کرنا چاہیے. سمجھ میں آئی؟ پھر ہم صحیح ہے نہیں ہے؟ ہم جو بولتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ کو پڑھو، ہم جو بولتے ہیں ان کی جماعت میں دیکھو نہ کو، ہم بولتے ہیں ان کو سنو نہ کو، ہم بولتے ہیں ان کو ویڈیو نہ کو دیکھو، ہم بولتے ہیں ان کے پاس نہ کو جاؤ. ان کو تو تلوار کی ضرورت ہے، تلوار چاہیے. گرگٹ کو ابھی بھی مارنا ہے. سرکار بولے 100 درجہ ثواب ہے. اب یہاں ہمدردی کر رہے نہیں، انہوں کرے تھے انہوں کرے کیا؟ تو ان سے تعلق ہے نہیں ہے. ہاں انہوں نہیں کرے مگر تعلق تو ہے نا. تو گرگٹ کی نسل کا تعلق وہ گرگٹ سے ہے. وہ گرگٹ یہ گرگٹ الگ نہیں ہے، نسل ایک ہی ہے. اس لیے جو نسل کا کرا گستاخی اس کی نسل کو سزا اب تک دی جا رہی ہے. سرکار بولے مارو ایک ہی ضرب میں سونیا کے لیے، اور دشمن کو فوراً مارو، کوئی مروت مت کرو. اب ہم لوگ مروت کے لڈوہاں کھا رہے ہیں، بقول ہمارے واسطے صاحب بولتے تھے. تو اب کیا ہے؟ اس وجہ سے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس وجہ سے بولتے سخت نہیں بولنا، نرم، وہ ایسا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نرمی اختیار کرے، چچا کی رشتہ داری دیکھے. تم کون ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کے تم لوگ؟ تم کون ہے؟ سرکار دو عالم شاسن بول رہے ہیں کہ وہ گرگٹ کو مارو بتو، تم گستاخ رسول کو چھوڑ نہیں. ہاں اس کو بول رہے ہیں انہیں آتنکوادی تھے. تیرے کو مارنا پہلے. میں تو یہ بولتا ہوں ہاں پہلے ایسا بولتے اس کو مارنا، وہی نسل سے ہے بول کے. یہ ہمارے کو قرآن پڑھے تو حدیث پڑھے تو معلوم ہوتا. اب آپ بولیے ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. قرآن و حدیث میں ہے، سمجھ لو، آج ہی سمجھ جاؤ. ہاں نہیں سمجھیں گے تو ایسی مروت میں رہو، پھر تم کو بھی گرگٹ کے ساتھ اللہ ڈال دیں گا. ہاں اس لیے ہم بچا رہے ہیں، ایمان پہ رہو، ثابت قدم رہو، اور دشمنان رسول سے ذریعہ بھی مروت مت کرو، گستاخان رسول سے مت کرو، گستاخان انبیاء سے مت کرو، گستاخان صحابہ سے مت کرو. اب دیکھو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دیا، اہل بیت کے شہزادے کی شان میں، امام ہے وہ ہمارے، خاموش بیٹھتے. ارے ہنڈا اگر صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کرا تو ہم جواب دیں گے اللہ کا فضل ہے، سرکار کا صدقہ ہے، کرم بزرگان دین کا. کل ہند مرکزی مجلس الجماعت یہی کام کر رہی ہے، ان کو جواب دے رہی ہے اور جواب دیتے رہے گی. ہم مطمئن ہیں، ہم مطمئن ہیں، ہمارے کو کسی کا تجرم نہیں ہے، ہم کسی شک و شبہ میں نہیں ہے. جس کو شک و شبہ ہے یہاں نہیں آنا. یہاں آنا تو رسول کی محبت میں آنا، یہاں آنا تو برا بولنے کے لیے آنا دشمنوں کو نہیں. یہ ہے نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، تنہا تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ تھا قریبی چچا، اس کو بھی بولا جہل میں چھوڑ دیتا ہوں تیرے کو، چھوڑ دیا چچا کو. ہاں جب انہیں بولا میری وجہ سے بچ گئے ابراہیم، وہ تو ایک چنگاری لگی اس کے پیروں پہ لگی، پورا جل گیا آزاد. پڑھیے بابا، کتابوں کا مطالعہ کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. کون سے علماء کرے بیٹھ رہے ہیں جا کے، کون سے جو ہے نا یہ ملاؤں کے پاس بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ. سمجھ میں نہیں آتا. مروت 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 کئی کی مروت. ہمارے سر کے نیچے آپ بیچ رہے ہیں، ہمارے کو آگے بول رہے ہیں ہماری داڑیاں کاٹتے کہتے، داڑیاں کاٹتے رہے تم لوگ. ہاں کیا ہے؟ کس کو بول رہا ہے؟ اتنے مسلمان ہے نا، اٹھنا نہیں. کدھر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان پیدا. اب یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، مطالعہ کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات طیبہ کا تو ہمت پیدا ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کیسا توحید کا ڈنکا بجایا جاتا ہے. خالی توحید توحید بولنے سے، نام رکھنے کے توحید اسلامی نام رکھنے سے نہیں ہوتا.
ہمارے علماء اہل سنت جماعت کے غلط قسم کے تصویراں کرتے رہے تم لوگ. ہاں تم کیا سمجھ رہے اہل سنت جماعت کو؟ اگر اہل سنت جماعت اٹھ جائیں گے تو تم کو پناہ نہیں ملے گی. ہمارے بزرگوں کی، ہمارے علماء کی غلط تصویراں غلط ان سے بیان کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں. میں تو کہوں گا کہ سنی بھائیوں اٹھو. ہمارے علماء کو جو ہے توحید پہ بولے تو ہمارے علماء کو جو ہے شرکا لیبل لگا کے ناکوں میں کھینچتے رہے تم لوگ ہمارے علماء کو. ہاں کون رہے تم؟ سنی بیدار ہو جاؤ، سنی جاگو. ان کی اتنی ہمت ہے کہ ہمارے علماء کے ویڈیو غلط سے غلط بنا کے جھوٹے ویڈیو بنا رہے. تم کتنے جھوٹے ہیں کہ علماء کی غلط سے غلط تصویریں بنا کے ویڈیو وائرل کر رہے ہیں. تم دیکھ لو، تم توحید پہ ہے. توحید پہ تو ہمارے علماء ہے. نام توحید رکھنے سے توحید نہیں آ جاتی. توحید آتی ہے رسول پاک کے قدموں کو پکڑنے سے. علماء اہل سنت جماعت پہ تان و تشنی کر رہے ہیں. بھائی ہمارا مزاج یہ نہیں ہے. ہم کسی سنی عالم سے اختلاف نہیں کرتے. ہم ہر سنی عالم کی تعریف کرتے ہیں. ہم ہر سنی عالم کی مدد کریں گے جو بھی یہ کر رہا ہے. ہم جو ہمارے علماء اہل سنت کے تعلق سے غلط بیانی کر رہا ہے، ان پر مقدمہ بازی کر رہا ہے، اور ہمارے سنی علماء کو جو ہے غلط سلط کہہ رہا ہے، ان کی غلط تصویریں شائع کر رہا ہے، ہم اس اسٹیج سے ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہم کو یہ بھی چاہیے کہ ہمارے علماء کی عزت بڑھے، ہمارے مشائخین کی عزت بڑھے. ہم یہ چاہتے ہیں. اس لیے خبردار کر رہا ہوں میں، اس اسٹیج سے سنبھل جاؤ. یہ توحید کا نام لے کر ہم کو چھیڑنے کی کوشش مت کرو، ورنہ تم کو ہم کہیں کا نہیں رکھیں گے. ارے تم کو وہی سہارا نہیں ملے تو بچیوں کا سہارا لیتے تم. ہاں کوئی سہارا نہیں ہے تمہارے کو، تمہارے گھر عالم نہیں ہے. ہاں معمولی بچیاں جن کو گھر میں رکھنے کا حکم ہے، ان کو بازاروں میں لا کے علماء کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے. کیا سمجھ رہے تم؟ ہاں بے شرمی کر کے تم مقابلہ ہمارا کر سکتے ہیں. ارے غوث ہمارے ہیں، خواجہ ہمارے، تم کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا ہے وہ درس توحید کا ہمارے پاس موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے تو سرکار نے کہا تمہارے باپ کی سنت ہے. تو حضرت ابراہیم کو ساری امت کا باپ بنا دیا سرکار دو عالم نے. اس لیے ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. آئندہ اتوار کو فضائل قربانی بیان کرنے کی سعادت کی جائے گی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. آئندہ اتوار کو آپ بڑی تعداد میں تشریف لائیے انشاءاللہ. تو فضائل اور فلسفہ قربانی کیا ہے، حکمت کیا ہے قربانی کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس میں کیا اہم ترین عظمت والا کردار ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا عظمت والا کردار ہے، حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہ کا عظمت والا کردار کیا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام کے. اور میں ہمارے